البصير المحسن المقيم والقاسم إلى إرسال أفعال المسلمين والقائل فيما لا يفقه إليه من غوامض المتفلسفين وإلا فكيف يتصور المرء أنه أصل العباد وأساس المشروعات. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالجملۃ هو اشرف العلوم. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ علوم میں سے سب سے اشرف ہے، علوم میں سے سب سے اعلیٰ ہے. تو جو ہے اعتراض یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہے، اور سلف صالحین سے بڑی سخت کلام مروی ہے علم کلام کے بارے میں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، امام شافعی علیہ رحمہ، ٹھیک ہے، امام ابو یوسف علیہ رحمہ جاتے ہیں بادشاہ کے دربار میں، وہ دو آدمی علم کلام میں بحث کر رہے ہیں، تو بادشاہ نے کہا بھائی ان کے بیچ فیصلہ کرو. امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے فرمایا میں لاجانی گفتگو میں نہیں پڑھتا، جی، تو لاجانی قرار دیا. بعض ائمہ نے کہا بھئی اگر کوئی کہے علماء کے لیے وصیت کرے تو علم کلام والے متکلمین اس میں داخل ہی نہیں ہوں گے. تو انتہائی مذمت کی گئی ہے علم کلام کی. اب علم کلام کی اتنی مذمت ہے، امام ابو یوسف، امام شافعی اور دیگر اکابر ائمہ دین جو اتنی مذمت کر رہے ہیں، آپ اس کو اشرف العلوم کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ذی شرف علم ہوتا نا، جب بھی وہ مذمت نہ کرتے، اس کی کوئی شرافت ہوتی، اس کے اندر عزت ہوتی تو مذمت نہ کرتے. ادھر وہ اتنی مذمت کر رہے ہیں اور اس سے روک رہے ہیں، اور آپ اس کو ذی شرف کو جا آپ تو اشرف العلوم کہہ رہے ہیں. اعتراض سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دیا شارح نے. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، اسلاف سے مروی ہے، اس کی مذمت مروی ہے، ذم کی ہے انہوں نے، لیکن 4 قسم کے لوگوں کے لیے، 4 قسم کے لوگوں کو روکا ہے، بس. ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی یہ جو ذم ہے یہ عارضی ہے، کچھ عوارض کی بنیاد پر ہے، کچھ عوارض کی بنیاد پر یہ ذم ہے. بات ہے ہی ذہن میں. جیسے آپ دیکھیں کبھی آپ کو کھانا کھانے سے روک دیا جاتا ہے، جی، معدہ آپ کمزور پڑ گیا، جیسے بخار میں کمزور پڑ جاتا ہے، تب روٹی منع ہو گئی. تو اب روٹی منع ہو گئی تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں روٹی تو اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا تو ڈاکٹر منع کیوں کرتا؟ نہیں، مرض ہے، بیماری، عارضہ ہے، اس عارضہ کی بنیاد پر منع ہے. تو علم کلام ہے اشرف العلوم، لیکن اس کی جو مذمت ہے نمبر 1، اس سے جو منع ہے نمبر 2، یہ عوارض کی بنیاد پر ہے. وہ 4 عوارض ہیں. کتنے؟ 4 عوارض ہیں. بات سمجھے؟ پہلا عارضہ، ایک وہ شخص ہے جو متعصب فی الدین ہے، دینی تعصب کا شکار آدمی، چائے پی، ٹھیک ہے، دینی تعصب کا شکار آدمی. یہ جو دینی تعصب والے ہیں نا، یہ حق کھل کے سامنے آ جائے تو جب بھی نہیں مانتے. بات ہے ہی ذہن میں. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو اس لیے سنتے ہیں کہ بھائی اگر یہ بات درست ہوئی تو میں اسے قبول کر لوں گا، اور کچھ لوگ اس لیے سنتے ہیں بھائی سنوں تاکہ میں اس کا رد کروں. تو جو ہے، تو جو اس لیے سنتا ہے تاکہ رد کرے یہ متعصب ہے. بات ہے ہی ذہن میں. جو اس لیے سنے تاکہ رد کرے یہ متعصب ہے.
بات ہے ہی ذہن میں. ابھی جو جیسے مثلاً میں اس کی تفصیل میں دوبارہ نہیں جانا چاہوں گا. ابھی جو مسئلہ ہوا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب جس انداز میں جو وہ کی گئی معاذ اللہ خطا کی نسبت کی گئی. اب جو لوگ اس کے قائلین ہیں یا اس کے حامی ہیں، آپ کسی انداز میں بھی مروڑ مراڑ کے ان سے بات کر لیں، وہ نہیں مان رہے. ابھی تک کسی نے مانی ہے؟ کوئی نہیں مانتا. ہاں کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے. مجھ سے ایک دوست نے کہا، مجھے اس نے کہا کہ بھئی آپ اس مسئلے کی میرے سامنے وضاحت کریں. میں نے ان سے 5 منٹ گفتگو کی، صرف 5 منٹ. میں نے ان کو بتایا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب جو خطا کی نسبت ہے وہ سیدہ پاک کی طرف نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جز ہے، آپ کا بعض ہے. ٹھیک ہے. اور منسوب الی الجز حقیقت میں منسوب الی الکل ہوتا ہے. آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کی جانب خطا کی نسبت کی گئی ہے. یہ خطا کی نسبت بالواسطہ حضور کو کی جانب بن رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس قسم کی 5 منٹ گفتگو کی تو مجھے انہوں نے کہا کہ بالکل میرے دل میں یہ بات اتر گئی ہے، میں بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے طلب حق کا. جو حق کا متلاشی ہے اس کو اللہ رب العالمین ہدایت بھی نصیب فرماتا ہے. جس نے یہ طے کر لیا کہ نہیں یہ والی بات تو میں نے ماننی نہیں. ابھی قاری صاحب جو بات کریں گے تو میں اس کا بہانہ ڈھونڈوں گا. میں کوٹ مومن ضلع سرگودا میں جمعہ پڑھاتا تھا تو وہاں پر مسجد کے متولی جو تھے ان کا بیٹا وہ وہابی ہو گیا. تو میں چونکہ کھانا بعد میں ان کے ہاں کھاتا تھا جمعے کے بعد، تو وہ میرے لیے کھانا لے کے آتا تھا. تو مجھ سے اس نے رفع یدین کے بارے میں گفتگو کی. میں نے اس کو چند ایک باتیں بتائیں. تو اس کے جو الفاظ ہیں، میں یہ الفاظ نہیں بولوں گا، میں یہ الفاظ نہیں بولتا، اس نے جو الفاظ بولے اس نے کہا یار یہ بھابھی بڑے حرامی ہیں، ہمیں دھوکہ دیتے. یعنی جب میں نے اسے سمجھایا تو وہ اس قدر مطمئن ہو گیا کہ وہ ان کو گالیاں دے رہا تھا، میں نے نہیں بولے. اس نے مجھے کہا، اس نے کہا یہ بھابھی بڑے حرامی ہیں جو اتنا ہمیں گمراہ کرتے. لیکن چونکہ میں آتا تھا ہفتے میں ایک دن بھی 1 گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے وہاں بیٹھتا تھا، وہ لگاتار ان لوگوں کے شکنجے میں ہوتا تھا. انہوں نے پورا ہفتہ پھر اس پہ ورک کیا. ہفتے کے بعد آیا تو کہنے لگا اصل میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے کچھ ان کے پاس بھی دلائل ہیں. اگلے ہفتے مزید بگڑا ہوا تھا. کہا نہیں آپ نے جو کہا تھا تو یہ حدیثیں اس میں ضعیف ہیں، فلاں ہیں. میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کون سی حدیث اس پہ میں نے جو پیش کی وہ ضعیف ہے؟ یہ تو اس کو پتہ نہیں تھا. پھر بیچارہ لاجواب ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب حق کی طلب ہو تو اور چیز ہے. جب آپ نے یہ کہا کہ بھئی میں نے ماننا نہیں ہے، یا کسی نے کہا بھئی میں نے ماننا نہیں ہے، اس کو آپ نہیں منوا سکتے. بات ہے ہی ذہن میں. تو جو متعصبین ہیں ان کے لیے علم کلام سے روکا گیا. کیوں روکا گیا؟ اس لیے ایک بات ذہن میں رکھنا، اس کے ذریعے قوت تو ملتی ہے. علم کلام کے ذریعے طاقت تو گفتگو کی آپ کو نصیب ہوتی ہے. جب قوت ملے گی تو جو متعصب ہے وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو جائے گا. خدا گنجے کو ناخن نہ دے جو کہا جاتا ہے، تو وہ اپنا سر جو ہے نا وہ چھیل ڈالے گا. تو مقصد یہ کہنے کا کہ پہلے ہی متعصب ہے، اس کے مزاج میں تعصب ہے، عصبیت ہے. تو جب اس کے مزاج میں تعصب ہے، اب مزید اس کو ہتھیار تم نے دے دیے. تو ایک آدمی تو جو ہے. دوسرا والقاصر ان تحصیل الیقین. ذہن میں رکھیں کہ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو یقین کی تحصیل سے قاصر ہے. اب بات ذہن میں رکھیے گا، ایک وہ ایمان ہوتا ہے کہ جس پر کسی قسم کا شبہ وارد نہ ہو. اب دیکھیں نا یہ جو دیہاتوں کے جاہل بوڑھوں اور بوڑھیوں کا ایمان ہے نا، یہ بڑا پکا ہوتا ہے، بڑا پکا ہوتا ہے ان کا ایمان. سمجھے بات کو؟ ان کی نسبت جب آپ دلائل کی دنیا میں آتے ہیں نا، دلائل کی دنیا میں جب آتے ہیں
تو چونکہ دلیل ہے اس کے مقابل شبہ وارد ہوتا ہے، پھر آپ اس شبے کا توڑ کرتے ہیں، پھر اعتراض ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں، تو وہ جو انتہائی پختہ اس دیہاتی کا ایمان تھا نا، اس نسبت کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ، اب لوگ ہیں دو قسم کے، ایک وہ لوگ ہیں جن کا ذہن ہوتا ہے صاف، وہ شبہات کے ورود کی وجہ سے یقین میں متزلزل نہیں ہوتے، شبہات کے ورود کی وجہ سے یقین ان کا اس میں تزلزل نہیں آتا۔ ایک وہ لوگ ہیں شبہات وارد ہوئے، پتہ چلا گیا، جو ذہن میں تھا وہ گیا۔ بات سمجھے نہیں؟ شبہ وارد ہوا، ان کا ذہن جو بنا ہوا تھا وہ بھی گیا، یقین ہی جاتا رہا۔ ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے یہ ابحاث نقصان دہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ مطلب اللہ کی وحدانیت پہ ایمان ہے نا، اب شبہات وارد ہوئے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی ان کا یقین متزلزل ہو جائے، کافر ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاتمیت پہ ایمان ہے، شبہات وارد ہوئے تو چونکہ ان کا ذہن ہے کمزور، قوت بامیہ ہے غالب، تو ایسی حالت میں خطرہ ہوتا ہے کہ جو ہے ایمان وہ بھی چلا جائے گا۔ یہ دوسرا آدمی ہے جس کو منع کیا گیا کہ تو علم کلام نہ پڑھا۔ ہر ایک چیز کا اہل ہوتے ہیں نا، یہ اہل ہی نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ تو ذہن میں رکھیں، اسی وجہ سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے شاید مروی ہے، آپ نے کہا کہ میرے پاس وہ علم ہے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو تم میرا گلا کاٹ ڈالو۔ بات ہے ہی ذہن میں، ہر چیز کا ہر آدمی اہل نہیں ہوتا، اس لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو جو اہل ہیں انہی کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو علم کلام سے ایسے نہ ہو نظریات ہی خراب ہو جائیں۔ دوسرا آدمی تو جو ہے، تیسرا وہ آدمی ہے ملحد ہے جو علم کلام کے ذریعے اہل ایمان کے عقائد فاسد کرنا چاہتا ہے، اہل ایمان کے، چونکہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنے بھی نظریات ہیں کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس پہ شبہ وارد نہ کیے جا سکے، کوئی نظریہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا نظریہ نہیں جس پہ شبہ وارد نہ کیے جا سکے۔ اب وہ اس لیے سیکھ رہا ہے تاکہ میں شبہات پڑھ لوں، کس نظریے پہ کون سا شبہ، اور اس بہانے میں مسلمانوں کے عقائد کو خراب کروں۔ یہ تیسرا آدمی، اس کے لیے مذمت ہے کہ بھئی یہ سیکھی ہی نہ، کیونکہ اس کی نیت بد ہے، آگے جو کرنے جا رہا ہے بہت خطرناک ہے۔ اب سمجھے؟ چوتھا آدمی جو غیر ضروری مباحث فلسفیہ اور غوامض متفلسفیہ اس میں پڑ جائے، ایسے آدمی کو روکا گیا، غیر ضروری جن کی ضرورت ہی نہیں، ایسے غوامض، یعنی بال کی ایسی کھال اتارنا چاہ رہا ہے، اتنی جیسے ہوتا نا، میں ایک لفظ پڑھے اس پہ 101 اعتراض کر دیں، یہ اعتراض ہے، جواب ہے، اعتراض ہے، جواب ہے، اعتراض ہے، جواب ہے، اعتراض ہے، جواب ہے، اصل لفظ ہی بندہ بھول جاتا ہے کہ لفظ کیا پڑھا تھا، نہیں سمجھو۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، یہ جو منع اور مذمت ہے ان 4 قسم کے لوگوں کے لیے۔ بات سمجھے نہیں؟ پہلا آدمی کون سا ہے؟ پہلا آدمی متعصب ہے، دوسرا آدمی جو یقین کی تحصیل سے قاصر ہو، خطرہ ہو اپنا یہ عقیدہ نظریہ خراب ہو جائے گا، قاری صاحب بولو تو صحیح نا۔ تیسرا وہ آدمی ہے کہ جو مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے علم کلام سیکھتا ہے۔ چوتھا وہ جو غیر ضروری مباحث فلسفیہ میں پڑھتا ہے۔ ان 4 کے لیے منع ہے، ان 4 کے لیے مذمت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں۔ اور وہ جو منقول ہے، یہ اگر وما نقلا، اس میں منقول کی صحت کی بات کی ہے انہوں نے۔ ذہن میں رکھیں، جو منقول ہے اسلاف سے، آحاد پر کلام ہو سکتی ہے لیکن مجموعہ تواتر کی حیثیت سے، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی منقول ہی نہیں ہے۔ تو کبھی جو آحاد ہیں ان پر کلام ہوتی ہے،
لیکن مجموع میں نصف المجموع پہ کوئی کلام نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ بات نہیں کہی جا سکتی حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے جو روایت ہے اس میں کلام ہوگی، امام شافعی سے جو روایت ہے اس میں کلام ہوگی. لیکن اب بیسیوں سینکڑوں ائمہ دین سے اور سلف صالحین سے جب بات مروی ہو تو اب ہر ایک میں کلام بھلے ہو، لیکن مجموعہ جو ہے نا وہ تحصیل وہ افادہ یقین میں افادہ یقین سے قاصر نہیں ہوتا، افادہ یقین کرتا ہے. بات سمجھے ہو؟ ہاں، اس لیے کہا وما نقلا، یعنی منقول ہے، اور وہ جو منقول ہے سلف سے اس میں تان اور اس سے منع، تو وہ ہے متعصب فی الدین کے لیے ایک، اور کوتا یقین کی تحصیل سے، اور مسلمانوں کے عقائد کو فاسد کرنے کا ارادہ رکھنے والے کے لیے، اور داخل ہونے والا اس میں جس کی محتاجی نہیں. اب یہ کہا جس کی محتاجی نہیں، تو جس کی محتاجی ہو اس میں آپ مباحث فلسفے کی طرف اس میں داخل ہو سکتے ہیں. بات ہے یہ ذہن میں نہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بہت سے شرح مواقف کو لے لیں شرح مقاصد وغیرہ کو لے لیں، تو اس میں بیشتر مباحث فلسفی جو مذکور ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بیشتر مباحث فلسفی جو ہیں ان کی حاجت نہیں ہے. اصل میں ہوتا ایسے ہی ہے کہ اب آپ ایک گفتگو کے اندر تھوڑی بحث کی گنجائش نکالیں. الکلام و یجر الی الکلام، بات کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے. آپ نے ایک جملہ بولا، اب بات سے بات نکلی دوسرا بول دیے، اس سے بات نکلی تیسرا بول دیے. تینوں ضرورت تھی پہلی باس کی، 3 باتیں آپ نے کر لیں. علم کلام کے اندر فلسفہ کی آپ نے 3 کری، یہ 3 تو بعد والا کرے گا ہی کرے گا. مزید جو ہے 1-2 جو اعتراضات اس کے بھی ہوں گے، 2 ملا کے 5 بن گئے، اور بعد والا 2 اور کرے گا تو 7 بن جائیں گے، 10 15 20 بن جائیں گے. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مباحث فلسفی بڑھتے گئے. تو اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ اب جتنے مباحث فلسفی علم کلام میں موجود ہیں ان میں سے اکثر وہ جن کی ضرورت ہی نہیں ہے علم کلام کے لیے. نہیں سمجھے؟ مانا کریں نہیں محتاجی ان کی طرف متفلسفین کے غوامس سے. ٹھیک ہو گیا. ان کو منع کیا، ان سے منع کیا. تو جو ہے اعتراض یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ان چاروں کو منع کیا؟ ہو سکتا ہے وہ اصل علم کلامی سے منع کر رہے ہوں. بات ہے یہ اعتراض. اس کا جواب دیتے وہ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَنْعُ أَمَّا هُوَ أَصْلُ الْوَاجِبَاتِ وَأَسَاسُ الْمَشْرُوعَاتِ. بات یہ کہ یہ والی اگر آپ توجیہات نہیں کرتے نا تو پھر منع کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو منع کر دیا نا، منع کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. کیوں منع کا تصور نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں نا منع کس سے کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں اصل واجبات سے، اساسی مشروعات سے. اب واجبات کی جو اصل ہے کہا یہ نہیں کرنا، مشروعات کی جو اساس ہے کہا یہ نہیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے. واجبات موقوف اصل پر، واجب ہے موقوف اصل پر، اور واجب کا جو موقوف علیہ ہے وہ بھی واجب ہوتا ہے. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. سمجھ رہے بات کو؟ تو واجب کا موقوف علیہ بھی واجب ہوتا ہے. یہ واجب ہے، وہ منع کیسے کر سکتے ہیں؟ واجبات کی بنیاد ہے، واجبات کی اصل ہے. تو یہ توجیہ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر وجہ بن ہی نہیں سکتی. سمجھ رہے بات کو؟ بھائی آپ کو کہا نماز نہ پڑھو، آپ سے کہا نماز نہ پڑھو، تو اب جب آپ کو عقل مند آدمی کہہ رہا ہے، صاحب علم آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھو، تو اب یا یہ کیسے منع کیسے کر سکتے نماز سے؟ وہ دیندار آدمی، صاحب علم آدمی، متقی پرہیزگار آدمی آپ کو کہہ رہے ہیں نماز نہ پڑھو. لازمی طور پہ کوئی ایسی وجہ ہوگی کہ جس کو سمجھنا پڑے گا. نماز سے وہ کیسے منع کر سکتا ہے؟ کاہے کی دینداری ہے اس کی، کاہے کی پرہیزگاری کے لوگوں کو نمازوں سے روک رہا ہے. بات ہے ہی ذہن میں. تو اس لیے
توجیہ ضروری ہے اور ان 4 توجیہات کے علاوہ کوئی اور توجیہ نہیں ہے. یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہیں آپ کہیں نہیں وہ یہ جائز ہی نہیں. انہوں نے مطلقاً منع کر دیا, مطلقاً ہو نہیں سکتا. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ وجہ نہ ہو, ہم نے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ منع کرنے کا باعث یہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ وجہ بنتی نہیں. لا يتصور المنع عن اصل الواجبات و اساس المشروعات. واجبات کی جو اصل ہے, یہ ذہن میں رکھیں, واجبات کی اصل ہے نظر. اس میں اختلاف ہے کہ اول واجب کیا ہے. قاری صاحب, اس میں اختلاف ہے کہ اول واجب کیا ہے. امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے اول واجب ہے معرفت الہیہ. ٹھیک ہو گیا. اور امام ابو اسحاق, استاذ ابو اسحاق اسفرینی وغیرہ, آپ کا کہنا ہے کہ اول واجب ہے وہ نظر جو اس معرفت تک پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ نظر جو اس واجب تک پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دیگر بعض ائمہ جیسے امام الحرمین ابو محمد الجوینی ہیں اور اسی طرح ابن فورق ہیں, ان حضرات کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ نہیں, نظر سے پہلے, چونکہ نظر ہے فعل اختیاری, تو نظر سے پہلے قصد الی النظر ہے, وہ قصد اول واجب ہے. تو اول واجبات میں اختلاف ہے. امام الحسن اشعری فرماتے معرفت الہیہ, استاد ابو اسحاق اسفرینی کہ وہ نظر جو معرفت الہیہ کی موجب ہو. سمجھے بات کو. اور امام الحرمین ابن فورق وغیرہ, ان کی رائے یہ ہے کہ وہ قصد, اس نظر کا قصد یہ اول واجب ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال واجبات کی اصل تو نظر ہے, واجبات کی اصل نظر ہے. تو جب واجبات کی اصل نظر ہے, کیف یتصور المنع عن النظر الموصل الی الواجب الموقوف علیہ الواجبات. سمجھے بات کو؟ اس پر واجبات موقوف ہیں. تو اور ابھی آپ کو بتایا کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فهو واجب. تو یہ تو واجب, اس سے منع کیسے کر سکتے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا, منع کریں. ورنہ کیسے متصور ہے منع اس سے جو واجبات کی اصل ہے اور مشروعات کی بنیاد ہے. ٹھیک ہو گیا.